MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वनस्तगफिरुहु वनुअमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व तबीबना व शफीअना व करीमना व आकाना व मअवाना व मलजअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु तआला बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दानशी मेरी माएँ और बहनें, अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे पहले आप उड़ीसा के आन बान शान और हम सब के हर दिल अजीज़ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद नकीबुल अमीन बरक़ी क़ासमी मोहतमिम जामिया इस्लामिया मरकज़ उलूम सोंगड़ा व शेखुल हदीस जामिया मरकज़ उलूम सोंगड़ा से मुदल्लल खिताब समाअत फरमा रहे थे। अल्लाह ने उनके ज़बान से जितनी बातें कहलवाई हैं और हमने सुनी हैं और आइंदा मेरे बाद जो आने वाले हैं उनकी भी बातों को सुनेंगे। अल्लाह हम सब को कहने वाला, सुनने वाला हर आदमी अमल का मोहताज है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। एक दुआइया नज़्म पढ़ूँगा, आप उसके हर बंद के इख्तिताम पर आमीन कह दें। हज का मौका चला हुआ है, मौसम हज है। दोस्तों बुजुर्गों, हमारे लिए सआदत की बात होगी कि अल्लाह उस सरज़मीन को हमको ले जाए, हम सब को अल्लाह उस सरज़मीन के लिए कबूल फरमा ले। आमीन कहिए। उर्दू समझते हैं आप लोग? दोस्तों बुजुर्गों, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो हज़रात अल्लाह को रब मानने के बाद, रब तस्लीम करने के बाद, दोस्तों बुजुर्गों, फिर वो जम जाते हैं, ठहर जाते हैं, इस्तिकामत करते हैं। दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों की मदद फरमाता है और कुरान में उसका तज़किरा है कि अल्लाह कभी कभार फरिश्तों के ज़रिए भी उनकी मदद किया है और करेगा भी। अल्लाह आज भी हो जो इब्राहीम सा ईमान पैदा, आज भी हो जो इब्राहीम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है, हाँ आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। आज भी अगर कोई ऐसा ईमान वाला पैदा हो जाए तो अल्लाह जो कल था वो आज भी है, क़यामत तक रहेगा। दोस्तों बुजुर्गों, जो लोग ईमान अल्लाह को रब मानने के बाद अपने ईमान पर, अपने दोस्तों बुजुर्गों दीन पर, इस्लाम पर इस्तिकामत इख्तियार करते हैं, जम जाते हैं, ठहर जाते हैं। दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह उनको दोस्तों बुजुर्गों फरिश्तों के ज़रिए से उनकी मदद भी करता है और उनके दिल से खौफ
اور گھبراہٹ، خوف کہتے ہیں کہ بعد میں آنے والا چیز جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آ رہا ہے، آنے والا ہے، جو بعد میں آنے والا ہے اس کو کہتے ہیں خوف، اور جو گزر گیا اس کو کہتے ہیں غم۔ جو گزر گیا، جو غم ہمارے اندر ہوگا دوستو بزرگو، اللہ اس کو بھی دور فرما دیں گے، اور جو آنے والا خوف ہوگا اللہ اس سے بھی بری فرما دیں گے۔ اور آگے فرمایا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت کی بشارتیں سنائی ہیں۔ دوستو بزرگو، اصل بات یہی ہے کہ دین پر جمنا، آج ہمارا دین کے ساتھ مذاقانہ رویہ ہے، ہم مسخرہ کرتے ہیں دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ آج ہمارا مذاق ہے۔ غیر مذاق کرتے ہیں تو ہم شکوہ کرتے ہیں۔ دوستو بزرگو، ہم خود ہی مذاق کرتے ہیں اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ، دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ۔ خود مسلمان جتنا مذاق کرتا ہے غیر نہیں کرتا۔ دوستو بزرگو، دیکھ لیجئے آج کل نوجوانوں کو کہ سور کٹنگ بال ان کو پسند ہے، ادھر سے بال نہیں، ادھر سے بال نہیں، اوپر بال ہے۔ میں کہتا ہوں یہ سور کٹنگ ہے، ذرا ایکو کما دو تاکہ سب کو سنائی دے۔ ایکو تو شعراء کرام کو زیادہ چاہیے، ہمارے لیے نہیں، ہمارا بات لوگ سمجھیں یہ بڑی بات ہے۔ تو دوستو بزرگو، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آج کا یہ نوجوان جس کٹنگ کا بال رکھتا ہے، دوستو بزرگو، جنگل کے اندر ایک سور ہے، یہ ہو بہو اسی کا نقشہ ہے۔ اس کو نبی کا نقشہ پسند نہیں، اس کو نبی کا بال رکھنے کا طریقہ پسند نہیں، اس کو جنگل کے سور کا کٹنگ جو ہے، سور کٹنگ بال رکھنا یہ پسند کرتا ہے، نبی کٹنگ بال اس کو پسند نہیں ہے۔ دوستو بزرگو، کیا یہ نبی کے دین کے ساتھ نوجوانوں مذاق نہیں ہے؟ ایمان والوں، کیا یہ دین کے ساتھ مسخرہ نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کے دین کے ساتھ مسخرہ پن نہیں ہے؟ دوستو بزرگو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ دنیا میں قیامت تک، آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، آپ سے زیادہ خوبصورت نہ اللہ نے پیدا کیا نہ پیدا کرے گا۔ ایک ہی سانچہ تھا، جب آپ دنیا میں تشریف لائے، جب آپ کا تولد ہوا، جب آپ پیدا ہوئے، تو دوستو بزرگو، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگیں، فرشتے بھی خوشی منانے لگے۔ دوستو بزرگو، آمینہ کہتی ہیں کہ میں نے ایسا بچہ مکے اور مکے کے اطراف میں نہ دیکھا۔ دوستو بزرگو، عبد المطلب آتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہو تم مکے اور اطراف کی بات کرتی ہو، میں دنیا کا سفر کر کے آ گیا، لیکن میں نے ایسا بچہ آج تک نہیں دیکھا۔ یہ تذکرہ ہو رہا تھا، جبرائیل آئے، جبرائیل نے کہا کہ عبد المطلب تم اپنے تجارت کے لیے دنیا کا سفر کیے، لیکن میں دنیا کے گوشے گوشے کا سفر کر کے آ گیا۔ میں پہلے آسمان کا سفر کیا، دوسرے کا کیا، ساتوں آسمان کا میں نے سفر کیا، ساتوں زمینوں کا میں نے سفر کیا۔ ایسا بچہ میری آنکھوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ کہتا ہے اے جبرائیل، اے عبد المطلب، اے آمینہ، ایسا بچہ تم تبھی دیکھتے جب میں پیدا کرتا، جب میں نے پیدا ہی نہیں کیا تو دیکھتے کب تم؟ میں نے ایک ہی سانچے میں محمد کو بنایا، اس کے بعد اس سانچے کو میں نے توڑ دیا۔ اللہ کہتا ہے کہ ایسا بچہ میں نے ایک ہی پیدا کیا ہے، اس کا کوئی مثال نہیں، بے مثال ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بے مثال، آپ کی خوبصورتی بے مثال ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے دیکھا، جب یوسف گزرے تو دوستو بزرگوں، عورتوں نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ لی چھریوں سے۔ دوستو بزرگوں، کہنے والوں نے کہا ہے کہ انہوں نے یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹی، جب وہ محمد کو دیکھ لیتی تو اپنا دل کاٹ بیٹھتی۔ یہ آپ کا مقام ہے، ایسا چہرے والا دوست بزرگوں جو داڑھیوں سے زیادہ خوبصورت لگتا۔ اگر داڑھی سے بدصورت لگتا تو قسم خدا کی اللہ اپنے محبوب کے چہرے میں داڑھی نہ دیتا۔ دوست بزرگوں، آج داڑھی کو چھوڑ کر خوبصورت بننا چاہتا ہے نوجوان، کیسا خوبصورت؟ تو
نبی کا چہرہ تجھے پسند نہیں، شیطان والا چہرہ تجھے پسند، یہودی والا چہرہ تجھے پسند، دوست بزرگوں نصرانی والا چہرہ تجھے پسند ہے، لیکن نبی کا چہرہ نوجوانوں کو پسند نہیں ہے۔ کیا یہ دین کے ساتھ مسخرہ نہیں ہے؟ ایسا نہیں، دین پر جم جاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دین پر جمے رہے، ڈٹے رہے، اللہ کا انعام آیا۔ دوست بزرگوں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ، دور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر نے عبداللہ بن حذافہ کو امیر بنا کر ایک جگہ جہاد کے لیے بھیجا، لڑائی کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ گئے، قیصر روم کے جو بزرگوں فوجیوں نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو پکڑ لیا، گرفت کر لیا، شکنجے میں لے لیا، اور لینے کے بعد دوست بزرگوں عبداللہ بن حذافہ کو روم کا بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ قیصر روم نے کہا کہ عبداللہ بن حذافہ تو میرا دین قبول کر لے، میں تجھے چھوڑ دوں گا، آزاد کر دوں گا۔ دوست بزرگوں عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ مجھے یہ سودا ہرگز منظور نہیں ہے۔ دوست بزرگوں جب انہوں نے منع کیا تو جو وزیر تھا اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے ایک رات کے لیے عبداللہ بن حذافہ کو دے دیجئے، میں اس کو ایسے چکر میں ڈالوں گا کہ یہ بدل جائے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ قیصر روم کے اس علاقے میں سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی جو تھی، کہا عبداللہ بن حذافہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا، اور اسی کمرے میں دوست بزرگوں اس خوبصورت حسین جمیل لڑکی کو بھی بند کر دیا گیا۔ پوری رات گزر گئی، عبداللہ نے نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا کہ لڑکی گوری ہے یا کالی ہے، کیسی ہے، ناٹی ہے یا لمبی ہے، موٹی ہے یا پتلی ہے، نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ دوست بزرگوں صبح ہوئی، لڑکی نے کہا ایمان قبول کر لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہا کہ یہ جس کا ماننے والا ہے، کہا کہ میری جیسی عورت کمرے میں اکیلی موجود اور اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتی ہے، لیکن یہ نگاہ اٹھا کے دیکھتا بھی نہیں ہے۔ یہ ہے دین پر استقامت۔ آج ہمارا دین پر استقامت نہیں، مذاق ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جدھر کی بارش ادھر کی چھتری۔ یہ کہنے والوں تمہیں مبارک ہو، تم کہو لیکن صرف بارش کے موسم میں کہو، اور بارش کے لیے ڈائلگ مارو۔ یہ ڈائلگ اسلام میں نہ مارو، دین میں نہ مارو، قرآن و حدیث میں لا کر نہ لگاؤ اس ڈائلگ کو، اس لیے کہ یہاں لگاؤ گے تو اپنا ایمان خراب ہوگا، عقیدہ خراب ہوگا۔ دوست بزرگوں ایسا حضرت عبداللہ بن حذافہ نے نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ جمے رہے، حالات آئے ان کا انہوں نے مقابلہ کیا۔ دوسرے دن پھر حاضر کیے گئے۔ عبداللہ بن حذافہ کی استقامت دیکھیے، جماؤ دیکھیے۔ دوست بزرگوں قیصر روم کہتا ہے کہ عبداللہ بن حذافہ اب بھی موقع ہے کہ تو ہمارا دین قبول کر لے۔ عبداللہ بن حذافہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میں محمد کی غلامی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو تیر اندازوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے دھیرے سے کہ اس طرح تیر مارو کہ ان کے سینے کے پاس سے جائے، ان کے ہاتھ کے پاس سے تیر گزرے، لیکن ہاتھ میں لگے نہ، تاکہ ان کو خوف پیدا ہو۔ تیر اندازوں نے تیر مارا، تیر سینے کے پاس سے گزرا، لیکن عبداللہ نے دوست بزرگوں استقامت سے اپنا پیر، اپنا قدم نہیں ہٹایا، جمے رہے دین پر۔ اس کے بعد کہا کہ پیر پہ ایسا نشانہ مارو کہ لگے نہ لیکن پیر کے پاس سے جائے۔ تیر اندازوں نے اس طرح بھی کیا، دیکھ لیا کہ عبداللہ ثابت قدم ہے، استقامت کے ساتھ ہیں، دین پر جمے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر جم کر ہیں۔ مذاق نہیں۔ آج ہمارا مذاق ہے، کچھ نمازی بھی مذاق کرتے ہیں، کچھ حالات آ گئے مسجد جا نہیں سکا، اذان ہو رہی ہے، سن رہے ہیں اذان، مسجد نہیں جاتے، نماز پڑھنے نہیں جاتے۔ دوستو بزرگوں کیسا مذاق ہم اپنے دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کرتے ہیں۔ عبداللہ بن حذافہ کو قیصر روم نے کہا کہ اب بھی باز آ جا، میرا دین قبول کر لے، لیکن انہوں نے منع کیا کہ میں تیرا دین قبول نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اس کے لوگوں کو کہا کہ آگ جلاؤ اور ایک کڑھائی لاؤ، اس میں تیل ڈالو، اس تیل کو کھولاؤ۔ کہا کہ آگ جلایا گیا، کڑھائی لائی گئی اور تیل کو کھولایا گیا۔
तेल जब पकने लगा, पूरे शबाब में पकने लगा, तो दोस्तों बुजुर्गों, कैसर रूम ने कहा कि इसके एक साथी को लाकर इस तेल में डाल दो ताकि इसके दिल में डर पैदा हो जाए और ये अपना दीन छोड़कर हमारा दीन कबूल कर ले। तो दोस्तों बुजुर्गों, ऐसा ही किया। जल्लादों ने उनके एक साथी को पकड़ कर लाकर तेल की कढ़ाई में डाल दिया। अब्दुल्ला देख रहे हैं अपनी आंखों से कि वो चुड़रा गया। दोस्तों बुजुर्गों, हड्डी तक उसके जलकर राख हो गए, लेकिन इसके बाद भी अब्दुल्ला बिन हुदाफा ने कहा कि नहीं, मैं तेरा दीन कबूल नहीं कर सकता। कहा तेरे साथ भी यही किया जाएगा। कहा दोस्तों बुजुर्गों, तेल के करीब कर दिए गए अब्दुल्ला। जब तेल के करीब कर दिए गए तो आप रोने लगे, आपके आंख से आंसू निकलकर बहने लगे। तो कैसर रूम ने सोचा कि शायद अब इसके दिल में डर आ गया है, ये वो दीन को छोड़कर मेरा दीन कबूल कर लेगा। कहा कि बुलाओ। बुलाया गया तो उन्होंने वही कहा कि मैं तेरा दीन कबूल नहीं कर सकता। कैसा इस्तिकामत है। दोस्तों कहा कि तुम फिर रोए क्यों? कहा कि मैं रोया इसलिए कि अल्लाह ने मुझे एक जान दी है। मेरे सर से लेकर पांव तक जितने बाल हैं, जितने रुएं मेरे बदन के अंदर हैं, कसम है मेरे रब की और कसम है मोहम्मद की, कसम है रब्बे काबा की, अगर इतनी जाने भी अल्लाह मुझे अता करता, एक बादीगर में अपनी जानों का नजराना पेश करता, लेकिन मोहम्मद की गुलामी को न छोड़ता। ये दीन है। हम खाने बैठते हैं, कोई परवाह नहीं मोहम्मद के दीन का कि नबी कैसा खाते थे, नबी का खाने में तरीका क्या था, पहनते हैं लिबास, नबी का क्या लिबास पसंदीदा था। न चाल में, न खाने में, न पीने में, न सोने में, न जागने में, न चलने में, न फिरने में, किसी में परवाह नहीं है। दोस्तों बुजुर्गों, सिर्फ मुसलमान लफ्ज़ी करता है और शातिराना चाल चलता है। ऐसा न करो, हरगिज़ ऐसा न करो, हरगिज़ ऐसा न करो। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। ऐसा ना हो कि अल्लाह पकड़ ले। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरोगे तो इस्तिकामत नसीब होगा, तौबे की तौफीक मिलेगी। एक अल्लाह वाले का वाक़या आता है कि दोस्तों बुजुर्गों, वो अल्लाह वाला जो आलिम भी थे, फाजिल भी थे, मुहद्दिस भी थे, मुफक्किर भी थे, मुफस्सिर भी थे। दोस्तों बुजुर्गों, उनकी ज़िंदगी इसी खिदमत में गुजर गई। कहा कि जब उनका इंतकाल हो गया, उसके बाद किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा हजरत आपके साथ अल्लाह ने क्या मामला किया? तो उन्होंने जो बात कही वो सोचने की बात है। दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह का डर, छोटी सी बात में अगर अल्लाह का डर आ जाए तो अल्लाह नवाज देता है। बड़े से बड़ा काम फिर काम नहीं आता। दोस्तों बुजुर्गों, अमल काम नहीं आता। हजरत ने कहा तो मैं तो यही सोच रहा था कि मेरी ज़िंदगी पूरा हदीस पढ़ने लिखने में गुजर गई, लिहाजा इसी की वजह से अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? कहा मैं एक मर्तबा हदीस लिख रहा था, तो पहले ज़माने में किताबत जो करते थे वो क्या है, दावात से कलम डुबा कर स्याही लेते थे फिर लिखते थे। कहा कि मैंने कलम डुबो कर उठाया, कलम की नोक में जो एक कतरा स्याही आया, अब उसी दौरान एक मक्खी आती है और मक्खी आकर उस कलम की नोक पर बैठ जाती है। मुझे अल्लाह का डर आता है कि अल्लाह की मखलूक है, लगता है प्यासी है। मैंने कोई हरकत नहीं की, कांस्टेंट एक जगह मैंने कलम को रखा। जब उसने उस स्याही को, नुक्ते को पूरा चूस लिया, उड़कर चली गई। कहा कि यही जो मैंने करम की थी, अल्लाह ने इसी के वजह से मेरी बख्शिश फरमा दी। ये अल्लाह का डर है। अल्लाह का डर कब दिल के अंदर पैदा होगा? जो अल्लाह हमें सब कुछ दिया, आंख दिए, कान दिए, नाक दिए, पूरा का पूरा हमें जिस्म दिया और आज़ा को सही सालिम बनाया, खूबसूरत ढांचे में अल्लाह ने बनाया। दोस्तों बुजुर्गों, क्या हक नहीं है कि उस अल्लाह की माने और अल्लाह ने जिस पैगंबर को अपना दीन देकर भेजा उसके दीन की हिफाजत सियानत करे, उस दीन पर अमल करने की कोशिश करें। दोस्तों बुजुर्गों, और एक वाक़या सुनाता चलूँ ताकि बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। इस्तिकामत एक अजीम दौलत है। कहा जिसको इस्तिकामत मिल गई, समझ लो अजीम दौलत उसे मिल गया।
اور یہ وہ دولت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا فتحنا لک فتحا مبینا، آپ بخشے بخشائے ہیں، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مالک سے، اپنے خالق سے، اپنے رب سے استقامت کی دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ دین پر مجھے استقامت عطا فرما۔ میں اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اپنی دعاؤں میں استقامت کی دعا مانگی ہے؟ نہیں دوستو بزرگو، تو آج سے ارادہ کر لو کہ جب جب ہم دعا کریں گے تو ایک دعا اور مانگیں گے جو نبی نے مانگی، یا اللہ ہمیں دین پر، ایمان پر، اسلام پر استقامت نصیب فرما۔ کسی چیز پر استقامت ہوگا اللہ انعام سے نوازے گا۔ تازہ واقعہ آپ کو سناتا ہوں، قاری قمر الاسلام جو آج آنے والے تھے، ان کے والد صاحب کا پرسوں انتقال ہوا دوستو بزرگو۔ ان کی ایک صفت تھی دوستو بزرگو کہ وہ جب بھی نماز پڑھتے تھے مسواک نہیں چھوڑتے تھے۔ ٹہنی گلاب کی ہو یا ٹہنی گلاب کی ہو، یا ٹہنی گلاب کی ہو، یا ٹہنی ببول کی، مسواک ہر طرح سے ہے سنت رسول کی۔ تو دوستو بزرگو ایک سنت پہ ان کا عمل تھا۔ دوستو بزرگو کہنے والوں نے کہا اور ایرے گیروں نے نہیں کہا، ان کا لڑکا خود کہہ رہا ہے، اور ان کا ایک بھتیجا وہ بھی عالم ہے، انہوں نے بھی گواہی دی کہ چچا کا جب روح پرواز کر رہا تھا کہ اٹیک آیا، لیکن جتنے زور سے اٹیک آیا تھا اتنے زور سے ان کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ جاری تھا۔ یہ کب نصیب ہوا؟ کہ نبی کی ایک سنت پر استقامت کا یہ صلہ ہے۔ مسواک کی پابندی کیا کرتے تھے۔ صبح بتا رہے تھے مفتی نقیب الامین صاحب کہ حضرت مولانا منیر احمد صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو مسواک کا اہتمام کرے گا جب مرے گا تب مرے گا، لیکن جب مرے گا اسرائیل اس کو کلمہ پڑھائیں گے۔ میں نے کہا کہ حضرت یہ ان کا قاری قمر کے والد صاحب کا جو انتقال ہوا اور کلمے کی جو تصدیق ہے یہ بتاتی ہے کہ فرشتہ آ کر اسرائیل نے ان کو کلمہ پڑھایا، مسواک کی سنت کو زندہ رکھنے کی برکت سے۔ کتنی سنتوں کو آج ہم ترک کرتے ہیں۔ جب سنت کو محفوظ رکھیں گے تو فرشتہ کلمہ پڑھائے گا، اور اگر محفوظ نہیں رکھیں گے تو ہر بات کے دو پہلو ہوا کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔